الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا محمد النبي الأمي وآله وأزواجه وذريته أجمعين۔ غلط فہمی کے اصل سبب تو بار بار اس کے پیچھے جا رہے ہیں تاکہ بحث جو ہے اس کا ایک تسلسل قائم رہے۔ عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ الہ کے کیا معنی اور رب کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے، یعنی ان کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا اللہ ہی اکیلا رب ہے، الوہیت اور ربوبیت میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں، تو وہ پوری طرح اس بات کو پا گئے۔ تو اس میں کافی اہم باتیں، کیونکہ یہ لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے تو استعمال کا لفظ جو ہے وہ اہم ہے یہاں، اور تو الفاظ کی بحث پچھلی بار شروع کی تھی تو اس کو انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں تاکہ یہ بحث ساری اس میں جو ہماری تنقید ہے وہ اس پہ وہ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا جی، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آخر پچھلی بار مشترک کیا ہوتا ہے، لفظ مشترک۔ لفظ مشترک وہ ہوتا ہے جو ایک لفظ ہے لیکن اس کے متعدد معنی، اور مشترک کی قسم ہے، مشترک کی قسم تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مشترک میں جو ہے الفاظ ہوتے ہیں حقیقت اور مجاز۔ اور حقیقت اور مجاز یہ سب سے اہم جو ہے تقسیم ہے ہماری بحث کے لحاظ سے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حقیقت کی اقسام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر مجاز کی اقسام ہے۔ اچھا جی، تو حقیقت کی پہلے تعریف کرتے ہیں، گو کہ پہلے بھی کی ہے لیکن یہ کہ حقیقت، کیونکہ اب اس کی اقسام بھی کریں گے۔ حقیقت وہ لفظ سے مشترک ہے، وہ لفظ ہے جو مستعمل ہو، یعنی خیر مستعمل لفظ کی بات نہیں کر رہا، یا استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں یا اس معنی میں جس کے لیے اس کو ابتداءً وضع کیا گیا۔ اور ابتداءً سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ ہم پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے لیے وضع کیا گیا، بلکہ ابتداءً سے ہماری مراد ہے اس کی متبادر معنی۔ اور اس کی مثال جو پچھلی بار ہم نے دی تھی وہ یہ تھی کہ مثلا شیر ہے، اب اردو زبان میں شیر کو وضع کیا گیا ہے ایک جانور کے لیے، گو کہ شیر کے ہم مجازی معنی بھی لیتے ہیں، اور لیکن اس کے حقیقی معنی وہ ہیں جو اس کے متبادر معنی۔ اس میں اب اردو کی تاریخی ڈکشنری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ کس لیے وضع کیا گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب شیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک عام اردو بولنے والے کے ذہن میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ کیا اس سے مراد وہ بہادر آدمی لیتا ہے یا جانور لیتا ہے؟ مطلقاً تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ شیر بطور جانور اس کے حقیقی معنی، اس کے مقابلے میں مجاز وہ ہے
جو لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے اس معنی کے لیے یا معنوں کے لیے جس کے لیے وہ ابتداءً وضع نہیں کیا گیا لیکن اس مجازی معنی اور وضع کیے گئے معنی میں ایک نسبت ہوتی ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے. تو اگر وہ نسبت اور علاقہ نہ ہو تو پھر اس کو مجاز نہیں کہتے، اس کو پھر وہ مرتجل اور منقول، پچھلے اس کی مثال. تو مثلا یہ ہے کہ شیر بمانے بہادر جو ہے، شیر بمانے بہادر یہ مجازی معنی ہے، کیونکہ یہ استعمال ہو رہا ہے ایک ایسے معنی کے لیے جس کے لیے وہ اس کا متبادر معنی نہیں ہے. اور لیکن اس مجازی استعمال اور اس کے اصلی استعمال میں علاقہ ہے. علاقہ کیا ہے؟ نسبت ہے. نسبت کیا ہے کہ شیر جو جانور ہے اس کی طرف بھی بہادری منسوخ کی جاتی ہے، اور یہاں آدمی کے لیے بہادر، آدمی کے لیے شیر استعمال کرنا ہے. تو علاقہ کیا ہے؟ بہادری کا علاقہ. اور عموماً علماء، جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ موقف ہے کہ قرآن اور لغت عرب میں جو ہے مجاز استعمال ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن ان کے جو دلائل ہیں، مثلا امام ابن تیمیہ اور ابن قیم، ان کے جو شاگرد ہیں ابن قیم، وہ مجاز کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کا جو انکار ہے وہ صرف ایک لفظی انکار ہے. ان کے دلائل جو ہیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اتنے قوی دلائل نہیں. اور جمہور کا جو موقف ہے اس میں، جمہور کا مطلب اکثریت علماء کا جو موقف ہے وہ صاحب نظر آتا ہے. تو یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہے. اب دیکھیں حقیقت کی بھی قسمیں ہیں پھر، اور مجاز کی بھی قسمیں ہیں. تو مجاز کی قسمیں، جب جو علاقہ ہوگا وہ مشابہت کا ہوگا تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، مشابہت کا نہ ہو تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں میرا خیال ہے. لیکن اس کو ابھی رہنے دیں، اصل میں اب حقیقت کی طرف آ رہے ہیں. اب حقیقت جیسے کہ ہم نے کہا وہ چیز ہے جس کے لیے لفظ جو ہے ابتداءً وضع کیا. تو حقیقت کی کئی قسمیں ہیں. حقیقت لغوی، 3 قسمیں اہم ہیں: حقیقت لغوی، اور حقیقت عرفی، اور حقیقت شرعی. تو ہماری بحث یہ تینوں حقیقت لغوی، تو لفظ اپنے لغوی حقیقت بھی ہوتی ہے لفظ کی، عرفی حقیقت بھی ہوتی ہے، اور شرعی حقیقت بھی ہوتی ہے. اور جو اہم ترین بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ حقیقت اور مجاز میں استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ جو ہے وہ حقیقت، اس کے حقیقی معنی بھی ہیں اور مجاز. تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں اس کے حقیقی معنی لیں جہاں تک ممکن. صرف اگر حقیقی معنی ممکن نہ ہو اور کوئی قرینہ ہو تو پھر مجازی معنی لیتے ہیں. تو جب ہم کسی بھی کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سیدھا مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے، بلکہ پہلے اس کے حقیقی معنی کو لیتے ہیں. اور حقیقی اور مجازی معنی میں اگر ترجیح دینے پیش آئے تو حقیقت کو ہمیشہ ترجیح دیں. اسی طرح حقیقت کے اندر جو ہے لغوی اور عرفی، ایک معنی کے لغوی ایک ہو سکتا ہے، ایک لفظ کے لغوی معنی بھی ہوں، عرفی معنی بھی ہوں. ابھی اس کی مثال آئے گی، تعریف بھی کریں گے. شرعی معنی بھی ہوں. تو اگر ان معنوں میں ٹکراؤ ہو تو کس کو ترجیح ہوگی؟ تو جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ شرعی معنی کو ہم ترجیح دیں گے، اس کے بعد عرفی، اور اس کے بعد لغوی. تو جیسے کہ میں نے کہا اس بحث کے لیے
میں نے کہا کہ یہ اہم ہے یہ تقسیم، اس لیے کہ مولانا مودودی یہ لغت اور معنی کی اس میں بات کرتے ہیں تو وہ تو تیسرے درجے کی چیز ہے. تو الہ، رب اور دین اور عبادت، یہ چاروں معنی یہ شرعی حقیقتیں ہیں، شرعی اصطلاح. تو ان کے شرعی معنی کو ترجیح ہوگی ان کے عرفی معنی، کیونکہ عرفی معنی بھی تبدیل ہوتے ہیں، لغوی معنی بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو عرفی اور لغوی معنی جو ہیں صرف شرعی معنی کے ماتحت ہیں، اور شرعی جو ہمارا مفہوم ہے اس کو گہرائی اور گہرائی دینے کے لیے جو ہے اگر استعمال کریں ضمناً تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ کہ بنیاد نہیں بنا سکتے ہم لغت کو ان چاروں معنی کے استعمال کریں. ان کے شرعی معنی جو ہیں، اور شرعی وہ معنی وہ ہیں جو شارع نے، یعنی شارع ہمارے کون، اصل شارع اللہ ہے، اور پھر اس کے نائب کی حیثیت رسول پاک ہیں، کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور پھر جو ہے ضمناً علماء کا اجماع ہے اور علماء امت کے اجتہاد ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو جن باتوں کو رسول اکرم اور اللہ نے جو ہے متعین نہیں کیا، تو پھر علماء نے اگر اس پہ مصطلح ہو گئے تو اس کو پھر اہمیت، اس کو یہ نہیں ترجیح دیں. پھر چوتھی کوئی اور. تو یہ عمومی طور پہ بیان کیا. اب ان تینوں حقیقت کے تین اقسام کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. جیسے کیا حقیقت کی تین قسمیں. تو لغوی کی طرف آئیں. لغوی وہ ہے جو کسی لفظ کا کسی بھی زبان میں اس کا اصلی استعمال، یعنی اس کے متبادر معنی لغت کے اعتبار سے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار. وہ کہ اس تعریف میں تھوڑا سا دور ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس طرح بات کر رہا ہوں. تو مثلا یہ کہ عربی زبان میں جو ہے جمل جو ہے اونٹ کو کہتے ہیں مثلا، اور قلم جو ہے لکھنے والی چیز کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا لغوی معنی ہے. لفظ کا کسی بھی زبان میں اس کا اصلی استعمال، اور یہ اصلی استعمال جو ہے وہ یہ اس کا لغوی استعمال ہے. اچھا، عرفی استعمال. عرفی حقیقت کا جو دوسرا معنی ہے وہ عرف کہتے ہیں عادت کو، یا لغت کے اعتبار سے عام استعمال کو. تو لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو اہل زبان ہوتے ہیں بارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس لفظ کو اس کے کئی ایک خاص معنی کے لیے اپنے استعمال میں مخصوص کر دیتے ہیں. تو اس معنی کو جو ہے عرفی معنی کہتے ہیں. اس کی مثال جب دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اور عرفی معنی کو ہم اس طرح اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرفی معنی لفظ کا وہ معنی ہے جو اہل زبان جو ہے اس کو، اہل زبان کا جو استعمال ہے اس کو ایک خاص معنی کے لیے مخصوص کرتے ہیں. اور تیسرا حقیقت شرعی. وہ حقیقت شرعی جو ہے، شرعی معنی وہ ہے جو لفظ کو جس کے لغت میں اور عرف میں کئی معنی ہوں، یا اس کا
کئی اس کے ماصدق ہوں، لیکن یہ کہ شارع یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور فقہا اور مجتہدین جو ہے اس کو کسی خاص معنی کے لیے مخصوص کر دیں تو اس کو کہتے ہیں حقیقت شرعی۔ اور جیسے کہ کہا کہ جب آپ قرآن اور حدیث سمجھتے ہیں تو حقیقت شرعی جو ہے اس کو آپ ہمیشہ جو ہے ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے حقیقت عرفی، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے حقیقت لغوی، اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے پھر مجاز۔ سمجھے نا؟ تو یہ درجہ بندی ہے اس میں۔ تو اب جو ہے ان کی مثالیں دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا جی، تو اب مثالوں پہ آئیں تاکہ یہ تینوں جو فرق ہیں، حقیقت کی جو تین قسمیں ہیں، حقیقت لغوی، حقیقت عرفی اور حقیقت شرعی جو ہے، ان کے درمیان جو ہے فرق جو ہے زیادہ واضح ہو جائے جو ابھی ہم نے تعریف کی۔ اچھا، تو پہلے آتے ہیں حقیقت شرعی کی طرف۔ تو لفظ کا جو شرعی معنی ہے، حقیقی شرعی معنی وہ معنی ہے جو محض لغت اور عرف کی بنیاد پر متعین نہیں ہوتا، بلکہ شارع جو ہے یعنی اللہ اس کے رسول جو ہیں اس کے معنی متعین کرتے ہیں، اور عموماً اس کا تعلق ہوتا ہے لفظ کے لغوی اور عرفی معنوں سے، لیکن غالباً یہ ہوتا ہے، غالباً یعنی غالباً اردو معنوں میں نہیں، غالباً یعنی اکثر یہ ہوتا ہے۔ غالباً سے میری مراد یہاں یہ ہے، یعنی غالباً گمان کے معنی میں استعمال نہیں کر رہا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ شارع جو ہے لغوی اور عرفی معنوں کو محدود کر دیتا ہے، اور اس محدود معنی کی بنیاد پر شرعی معنی اس لفظ کے متعین کرتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کو لغوی اور عرفی معنی سے وسیع بھی کر دیتا ہے، سمجھے؟ تو لغوی اور عرفی معنی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لغوی اور عرفی معنی وسیع ہوتے ہیں شرعی معنی سے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں جب آئیں گی تو وہ آپ کو مثلا لیں روزہ تو اردو اور فارسی کا لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں الصوم، تو الصوم عربی کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اسلام سے پہلے اس کے لغوی معنی تھے، موجود تھے۔ پھر اسلام آیا، اور اسلام سے پہلے مطلب ان کے یہاں جو ادیان تھے ان میں بھی صوم کا تصور تھا۔ اسلام آیا، اس نے جو ہے مخصوص کر دیا صوم کے معنوں کو ایک خاص شرعی اصطلاح کے معنی میں۔ تو الصوم جو ہے اب ایک شرعی حقیقت بن گئی، صرف لغوی اور عرفی حقیقت نہ رہی۔ تو عربی زبان میں یعنی الصوم کا مطلب جو ہے مطلق رکنا کسی چیز سے، یعنی لغوی استعمال میں یہ مطلقاً ایک چیز ہے، یعنی عمومی چیز ہے، کسی چیز سے رکنا۔ لیکن شرعی اعتبار سے ہر
رکنے کو، کسی چیز کے رکنے کو یعنی شرعی طور پہ الصوم نہیں کہتے، روزہ نہیں کہتے. تو شریعت نے اس کا ایک معنی مقصود کیا الصوم کا. وہ معنی کیا مقصود کیا؟ رکنا فرج اور بطن یعنی پیٹ اور جنسی عمل سے رکنا مطلقاً طلوع فجر سے لے کر غروب شمس. تو شرعی اسلام میں اب اس لغوی اسلام میں اس کا معنی رکنا تھا، ایک عام معنی تھا، عمومی طور پہ رکنا کسی بھی چیز سے. الامساک یہ اس کا لغوی معنی ہے عربی زبان. لیکن شارع نے اس کا معنی جو ہے حقیقت شرعی کے طور پہ ایک خاص طور کے رکنے کو قرار دیا، یعنی فرج اور بطن کی شہوتوں کو جو ہے یعنی کھانے پینے سے رکنا طلوع فجر سے لے کر، کھانے پینے اور جنسی عمل سے رکنا طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک. تو اب جب بھی صوم کا لفظ قرآن میں استعمال ہوگا اس کو ہم لغوی معنی میں نہیں لیں گے، اس کو ہم شرعی معنی میں لیں گے، تاکہ کوئی قرینہ یہ بتائے کہ اس سے وہاں مراد جو ہے لغوی معنی. تو ترجیح جو ہے الصوم. اب اس سے جب یہ حقیقت شرعی متعین ہو گئی تو اس کا عربی زبان میں اس کے استعمال کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. یعنی آپ سوچیں کہ اسلام کے بعد اگر عربوں نے یکا دم جو ہے صوم کو کسی اور معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کا شرعی معنی جو ہے متعین ہو چکا ہے. شارع نے اس کو متعین کیا قرآن اور حدیث میں، اور علماء نے اس کو فقہ کی کتابوں اور اصول کی کتابوں میں متبن کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ ہے شرعی حقیقت، شرعی لغوی، شرعی حقیقی، شرعی معنی، شرعی حقیقت شرعی. اچھا ایک اور مثال لے لیں جناب، حج کی مثلا. تو حج جو ہے عربوں کے ہاں ایک لفظ تھا، وہ استعمال ہوتا تھا، اس کے معنی تھے لغوی، حتیٰ کہ حج کے ان کے ہاں شرعی معنی بھی تھے. تو ان شرعی معنی کی اسلام نے تطہیر کی، بالکل انل نہیں کیا کیونکہ اس کی بنیاد بالکل منسوخ نہیں کیا کیونکہ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات تھی. لیکن عربی زبان میں اس کا ایک عمومی معنی، حج کا معنی قصد کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا. تو یہ ایک عمومی لفظ ہے، کسی بھی چیز کا قصد کرنا، یعنی مطلب یہ کہ کسی تجارتی سفر کا قصد کرنا، یا کسی سے ملاقات کا قصد کرنا، یا کوئی ہر قسم کا قصد جو ہے وہ حج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن شارع نے اس استعمال کو مخصوص کیا، محدود کیا، اور شرعی معنی اس کے متعین کی. ہر قسم کے قصد کو حج نہیں کہتے شریعت. وہ قصد ہے جو بیت اللہ حرام، بیت اللہ کعبہ شریف کا قصد مخصوص ہیئت کے ساتھ، مخصوص نیت کے ساتھ، اور مخصوص زمانے میں، یعنی ہر وقت نہیں، وہ چار مہینوں کے اندر جو اشہر الحرم ہے، اور ان سے باہر جو قصد ہوگا وہ عمرہ تو ہو سکتا ہے، وہ حج نہیں ہو سکتا. یعنی حج اصغر ہوگا، حج اکبر نہیں ہوگا ان میں. تو اب حج جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن شریعت نے اس کو ایک اصطلاحی معنی پہنا دیا. سمجھے؟ تو یہ تو مثالیں وہ دیں جس میں
لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور لغوی استعمال جو ہے عمومی تھا، یعنی وسیع تھا، شرعی استعمال تھا، اور شریعت نے اس کے استعمال کو، اس لفظ کے استعمال کو محدود کر دیا ایک خاص معنی میں، اور وہ خاص معنی جو تھے اپنی وسعت کے لحاظ سے لغوی معنی سے محدود ہیں، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی لغت میں اس کے معنی جو ہیں محدود ہوتے ہیں، اور شریعت جو ہے اس معنی کو وسیع کر دیتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب یہ کہ کم ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ مثال دے کے ختم کرتے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز کا جو ہے وقت جا رہا ہے، تو اگلی نشست میں انشاءاللہ بقیہ کریں گے۔ تو مثال بھی ماشاءاللہ نماز کی ہے، اقامہ اللہ وادامہ۔ تو نماز جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اسلام سے پہلے استعمال ہوتا تھا عربوں میں، اور عربی لغت میں اس کا مطلب دعا ہے۔ صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ دعا ہے، لیکن شرعی جو معنی ہیں صلاۃ کے وہ دعا لغوی معنی سے وسیع ہیں۔ شرعی معنی میں جو صلاۃ ہے وہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور غیر دعا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں افعال بھی ہیں، اس میں اقوال بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں قرأت قرآن بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود، اس میں دعا ہے، لیکن یہ کہ دعا اس نماز کا جز ہے۔ نماز جو ہے دعا سے زیادہ چیز ہے، ایک اس میں نیت بھی ہے، دعا میں آپ کو نیت کی ضرورت نہیں، اس میں ایک جہت کعبہ کی طرف تعین ہے، اس میں افعال اور اعمال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ رکتے ہیں جناب، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر اس کو جاری رکھیں گے۔ تو اگلی بار جو ہے حقیقت عرفی کو دیکھیں گے، اور حقیقت لغوی کو تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن وہ پھر اگر مجاز کی بھی ضرورت پڑی تو اس کو دیکھیں گے، لیکن ابھی مجاز کی اس بحث سے اتنی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ مجاز کے بغیر حقیقت کا تصور ہمیں نہیں آ سکتا تھا، تو اس لیے وہ کیا، اور پھر حقیقت کی جو 3 قسمیں وہ بہت اہم ہیں اس بحث کے لیے۔ مولانا کی ساری بحث جو ہے، یعنی نظر ایسا آتا ہے کہ لغت پہ ہے، حالانکہ مطلب وہ اصل میں لغت پہ مبنی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مولانا نے اپنے منہاج میں یہی کہا کہ مطلب یہ کہ اس کے عرب سارے اس کے معنی سمجھتے تھے، اور بعد میں لوگوں نے اس کے معنی جو ہے بھلا دیے، اس لیے اب اس کی حقیقت ہی ہم سے دور ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لغوی معنی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب شریعت نے اس کے معنی متعین کر دیے تو وہی اس کے معنی ہیں، اور انہی معنوں میں اس کو لیا جائے گا۔ وہ لغت پہ منحصر نہیں رہے جب ایک بار شریعت نے اس کے معنی متعین کر دیے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔